الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹھو، میری پیاری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خود صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی ہدایت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ کچھ عادات کام اچھے ہیں، کچھ عادات اور کام برے ہیں۔ اچھے کاموں میں صبر کرنا ایک بہت ہی بہترین عادت ہے۔ قرآن پاک میں اس کے دلائل موجود ہیں۔ نبی پاک نے بے شمار مقام پر صبر کرنے والے کی عظمت اور شان بیان کی۔ صبر، رک جانا۔ کس چیز سے رک جانا؟ پہلے آپ صبر کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ بندہ مومن سے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، لوگوں شک نہ کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو معلوم چلے گا یہ کتنا بڑا عمل ہے اور اس پر عمل کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ صبر، رک جانا۔ سب سے پہلے بندہ مومن کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی غم ٹوٹے، کوئی نقصان ہو جائے، یہ بندہ مومن مرد عورت واویلا نہ کریں، چیخو پکار نہ کریں، سینہ کو بھی نہ کریں، سل کے بال نہ نوچیں، نہ شکری کے الفاظ زبان سے نہ نکالیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ دوسرا، جوش انتقام میں حد سے بڑھ جانا۔ کسی نے گالی دی، آپ اس کے منہ پہ کھینچ کے تھپڑ مار دیں۔ کسی نے دھکا دیا، آپ مکہ مار کے پسلی توڑ دیں۔ بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن جو آپ کو تکلیف دی ہے اس سے بڑھ کے اگر آپ نے تکلیف دی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر بدلہ نہ لے اور اللہ کے لیے معاف کر دے، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ پہلا میں نے آپ سے عرض کی، صبر کیا ہے؟ کوئی غم ٹوٹے، کوئی پریشانی ہو، کوئی نقصان ہو جائے، اپنی جان کو بھی ہو سکتا ہے، مال میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور اپنے اہل و عیال میں بھی نقصان ہو سکتا ہے، جس سے بندہ دلی طور پر پریشان ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں یہ چیخو پکار نہ کرے، یہ سینہ کو بھی نہ کرے، یہ منہ کو نہ پیٹے، نہ شکری کے الفاظ نہ کرے، ان سے رک جانا صبر۔ یا جوش انتقام میں اتنا غصہ آیا، اس نے جو ہمیں تکلیف دی، ہم تکلیف سے بڑھ کے اس کو تکلیف دیں، اس سے رک جانا، یہ دوسرا صبر ہے۔ تیسرا، شہوت کے غلبے کی وجہ سے بندہ بدکاری سے رک جائے، گناہ سے رک جائے، فسق و فجور سے رک جائے، یہ بھی صبر ہے۔ اس طرح تین صبروں کی اقسام ہوئی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جو ان تینوں حالتوں میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور مقصد اللہ کی رضا، مقصد اللہ کی خوشنودی، ریاکاری نہیں، تسنو نہیں، عجب نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے روک لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بندے کو تعلیم ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، خود صبر کرو اور دوسروں کو صبر کی ہدایت کرو، دوسروں کو صبر کی تعلیم دو۔ اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے،
وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے لیے صبر کریں گے، وہ کسی تکلیف وجہ سے ہو یا جوش انتقام میں اپنے آپ کو ظلم کرنے سے روکنا ہو یا شہوت کے غلبے سے یہ بندہ حد سے آگے نہ بڑھے، فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں روز محشر اللہ کا فرشتہ پوچھے گا یا اللہ اس صبر والے بندے کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس صبر کرنے والے کے لیے جنت اور حریر ہے، ریشم کے لباس اور رہنے کی جنت اس کا مقام۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ وہ جنت میں کیسے بیٹھیں گے؟ اللہ نے جواب دیا گاؤ تکیہ لگا کر مسہریوں پر بیٹھیں گے۔ عرض کی یا اللہ جو گرمی میں گرمی برداشت کریں تیری رضا کے لیے، اور سردیوں میں سردی برداشت کریں تیری رضا کے لیے، میرے اللہ کی طرف سے گرمی ہے، میرے اللہ کی طرف سے سردی ہے، اس لیے وہ صبر کرے اور اللہ کی طرف سے یہ تکلیف سمجھے کہ یہ تو میں اللہ سے راضی ہوں۔ یا اللہ اس کو کیا دے گا؟ رب نے فرمایا گہرے سائے والے درخت کا سایہ دوں گا جس کے گوشے لٹکتے ہوں گے۔ یا اللہ جنت کی صفت کیا ہوگی؟ اللہ نے جواب دیا ہے میرے فرشتے جنت کی صفت تعریف نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی یا باری تعالیٰ ان کی خدمت کون کریں گے؟ اللہ نے جواب دیا ہے میرے فرشتے انتہائی خوبصورت خادم ہوں گے، اور اتنے خوبصورت ہوں گے اگر تو ان کو دیکھے محسوس کرے کہ موتی بکھرے پڑے ہیں۔ یا اللہ ان کے رہنے کی جگہ کیسی ہوگی؟ اللہ نے جواب دیا یہ صبر کرنے والے مرد عورتیں ان کا موتی کا محل ہوگا جو اتنا وسیع ہوگا کہ سورج کی رفتار سے 40 دن تک کوئی چلے۔ سورج کی رفتار سن لیں، مشرق کا آخری کونا وہاں سے سورج نکلتا ہے اور مغرب کے آخری کونے تک پہنچتا ہے صرف 12 گھنٹے کے اندر۔ 40 دن تک یہ کتنا بڑا سفر کرے گا؟ نبی پاک فرماتے موتی کا محل اس کے لیے اتنا کشادہ ہوگا۔ اور اے ملائکہ اے فرشتوں سن لو، جو میری دی تکلیف پر صبر کریں گے اس محل کے اندر 40 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے 70,000 اللہ کے فرشتے نکلیں گے اور اس کو سلام پیش کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے محبوب بندے، اللہ سے عرض کی یا اللہ کسی کی جان میں، کسی کے مال میں، کسی کی اہل و عیال میں کوئی تکلیف پہنچے اور اس تکلیف پر تجھے راضی کرنے کے لیے وہ صبر کرے، اس کی کیا جزا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے داؤد میں اس کو ایمان کا لباس بناؤں گا اور اس کو کبھی نہ اتاروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کی جان میں، کسی کے مال میں، کسی کے اہل و عیال میں کوئی تکلیف پہنچے اور یہ بندہ صبر جمیل کرے، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے روز قیامت میں اس کے لیے میزان لگاؤں اور اس کے نامہ اعمال کو کھول کے دیکھوں اس نے کیا عمل کیے ہیں، یعنی نہ اس کے لیے میزان لگے گا نہ اللہ اس کا نامہ اعمال کھول کے دیکھے گا جو صبر جمیل کرنے والا ہوگا۔ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر جمیل کیا ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا جب اسے کوئی تکلیف پہنچے
جب اسے کوئی تکلیف پہنچے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں اور اس کی زبان گونگی ہو، اسے صبر جمیل کہتے ہیں۔ تکلیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں، لیکن اپنی زبان سے یہ شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، کوئی ایسے کلمات نہیں نکالتا جس سے اللہ کو جو کلمات پسند نہ ہوں۔ اس کو صبر جمیل کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، حدیث پاک میں آتا ہے خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، سامنے دیکھا صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارے مومن ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اصحابہ نے عرض کی آقا جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے ہم اس پہ صبر کرتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، ہم اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو، تم مومن ہو، تم مومن ہو۔ خدا کے محبوب جا رہے تھے، انصار کا محلہ، ایک عورت آئی کہتی یا رسول اللہ میرا بچہ قریب المرگ ہے، سکرات ہے، میرے غریب خانے پر چلیے۔ اللہ کے محبوب صحابہ کرام کے ساتھ اس کے دولت خانے پر پہنچے۔ اس عورت نے وہ بچہ جو قریب المرگ تھا، سکرات کے عالم میں تھا، نبی پاک کی جھولی میں رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے اللہ اس کو لے لیتا ہے، سب کچھ اللہ کا ہی ہے۔ تو صبر کر اور اللہ سے اجر مانگ۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، تکلیف غم آئے تو نبی پاک نے اس کا حل بتا دیا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس تکلیف پہ صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر مانگنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبر غم تکلیف کی ابتدا میں ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے۔ بچہ مر گیا، گھر کو آگ لگ گئی، چوری ہو گئی، جب وقت گزر جاتا ہے وہ صدمہ خود بخود ہی بھول جاتا ہے، لیکن جیسی ہی وہ تکلیف شروع ہوتی ہے اس وقت بندہ صبر کرے، اللہ سے اجر مانگے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کے صبر کی وجہ سے اللہ تو راضی ہوگا، لیکن جو صبر جمیل کرنے والا ہے اس کو زندگی میں ہی وہ چیز واپس عطا کر دی جاتی ہے۔ اللہ رب کریم جس بندے پر رحمت فرما دے اس کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے خود تو صبر کرنا ہے، لیکن صبر کی تعلیم بھی دینی ہے، لوگوں کو صبر کے لیے تربیت بھی دینی ہے، صبر کی ہدایت بھی دینی ہے۔ وہ بندے جو کسی کے ہاں کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ صبر کی ہدایت ہے۔ جائیں گے، جا کے مریض پر بیٹھیں گے، اس کی ہمت بندھائیں گے، اس سے پیار کریں گے، اس کو صبر کرنے کی تلقین کریں گے، اور یہ اللہ کا جو حکم تھا کہ صبر کرو اور صبر کی ہدایت کرو، اس بندے نے قرآن پاک اس آیت پر عمل کیا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، کسی کا مال چوری ہو گیا، آگ لگ گئی، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کی ہدایت کی تعلیم کیا ہے؟
کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، کسی کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے، یکدم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صبر کی ہدایت ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کو عطا کرتا ہے۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول پاک نے فرمایا صبر کرنے والے کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس کو ایک رات بخار ہو جائے اللہ 1 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے صبر کرنے والا اللہ اس کو بخش دیتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، کبھی نائلان مبارک پہنا دیتا، نائلان پر مبارک کے ساتھ ساتھ کپڑے لے جاتا، دھو کے لے آتا۔ اصحابہ اکرام نے اس کو منع کیا کہ تو نبی پاک کی خدمت نہ کیا کر، وجہ کہیں اللہ کے محبوب کو کوئی تکلیف نہ دے دے، کیونکہ یہودی بہت بغض رکھتے تھے۔ منع کیا تو میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا اس کو نہ روکا کرو، آنے دیا کرو۔ وہ بڑے محبت پیار سے نبی پاک کے پاس آ کے بیٹھتا اور جو کام کی توفیق ہوتی نبی پاک کی خدمت کرتا۔ چند دن گزرے وہ نہیں آ رہا تھا۔ آقا نے پوچھا، وہ جو یہودی لڑکا آتا تھا، پوچھو کیوں نہیں آ رہا؟ معلوم کیا یا رسول اللہ وہ بڑا سخت بیمار ہے۔ خدا کے محبوب بیمار کرسی کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ آقا کی سنت ہے، نبی پاک اپنا دست مبارک پیشانی پہ رکھتے تھے، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ خدا کے محبوب میرے پاس آئے۔ نبی پاک نے اس کو پیار سے کہا تو اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ کے ایمان لے آ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو انتہائی متعصب قسم کا یہودی تھا، نبی پاک نے اس کے اوپر توجہ ڈالی۔ جیسی توجہ ڈالی یکدم کہتا ہے جو تجھے ابو قاسم کہتے ہیں مان لے۔ باپ کا یہ کہنا تھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کا آخری وقت تھا، کلمہ پڑھا، کلمہ مکمل ہوا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے صدقے سے تو نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ میرے بھائی یہ کیا تھا؟ نبی پاک کا اس کے پاس جانا، تکلیف کے اندر اس کو صبر کی تلقین کرنا، یہ ساری رسول پاک کی سنتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہمیں بھی اپنی زندگی میں صبر پر عمل کرتے ہوئے گناہ سے رکنا، ظلم سے رکنا، شہوت کے غلبے سے، فسق و فجور سے رکنا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ صبر کے صدقے ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے جنت میں رکھی ہیں اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ